سب سے پہلے فاتحہ کی تعریف سماعت فرما لیجئے۔ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مسلمان کے انتقال کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، کلمہ طیبہ، درود شریف، دیگر اعمال صالحہ یا کھانے اور کپڑے وغیرہ خیرات کرنے کا جو ثواب پہنچایا جاتا ہے اسے عرف میں فاتحہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اب ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا، آیات قرآنیہ پڑھنا اور ایصال ثواب کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ قرآنی آیات اور ایصال ثواب کرنا لازم نہیں اور نہ ہی واجب ہے، اور نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کھانا سامنے نہ ہو تو ایصال ثواب نہیں ہوتا، بلکہ ہم کھانا سامنے رکھ کر برکت کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور برکت کے لیے ایسا عمل محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث پاک مسلم شریف میں حدیث نمبر 5316 نقل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر کچھ پڑھا اور دعا فرمائی۔ حدیث شریف مسلم شریف میں حدیث پاک نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں لوگ جب خوف زدہ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کا بچا کھچا کھانا منگوائیے اور اس کھانے پر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کیجیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان بچھایا اور فرمایا، کسی کے پاس جو کچھ بچا ہے لے آؤ۔ کوئی مٹھی بھر جو لایا، جوار لایا، کوئی مٹھی بھر کھجور لایا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے آیا، یہاں تک کہ دسترخوان پر تھوڑا بہت ذخیرہ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ اپنے اپنے برتن لو۔ حدیث شریف تفسیر در منصور جلد اول صفحہ نمبر 323 پر حدیث پاک نقل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اس کے گھر میں بے برکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو آیت الکرسی سے غافل ہے؟ کیونکہ جس کھانے اور سالن پر آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کھانے پر تلاوت قرآن مجید کرنے سے کھانا بابرکت ہو جاتا ہے اور یہ عمل سنت ہے۔ اب آپ کی خدمت میں بزرگوں کے ارشادات پیش کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کا فتویٰ۔ سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فتاوی عزیزی جلد اول صفحہ نمبر 76 پر فرماتے ہیں کہ جو کھانا حضرات امامین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے نیاز کریں، اس کھانے پر سورہ فاتحہ کل شریف اور درود پاک پڑھنا باعث برکت ہے اور ایسا کھانا تناول کرنا اچھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا فتویٰ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنی کتاب زبدۃ النصائح صفحہ نمبر 132 پر، آپ فرماتے ہیں کہ دودھ اور چاول پر کسی بزرگ کے لیے فاتحہ دی جائے، ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی نیت سے پکائیں اور کھائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر کسی بزرگ کی فاتحہ دی جائے تو مالداروں کو بھی کھانا جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ علماء اسلام کے نزدیک کھانے پر فاتحہ اور سامنے رکھ کر دعا مانگنا جائز ہے اور اچھا عمل ہے۔ آخر میں صوم، چہلم اور برسی کے متعلق کچھ عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلے بات یاد رکھیے گا کہ صوم
چہلم اور برسی ایصال ثواب کی ایک قسم ہے۔ مقصد صرف اور صرف ایصال ثواب ہے۔ مثلاً صبح کے وقت ہم دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے ہیں، اس کا نام ہے ناشتہ، رکھ دیا، مقصد کھانا کھانا ہے۔ دوپہر کے وقت ہم دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے ہیں اور اس کا نام ظہرانہ یا لنچ رکھ دیا، مقصد کھانا کھانا ہے۔ رات کے وقت ہم دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے ہیں، اس کا نام ہم نے عشائیہ یا ڈنر رکھ دیا، مقصد صرف کھانا کھانا ہے۔ اسی طرح سوئم، دسواں، چہلم، برسی اور بزرگان دین کے آراس پہچان کے لیے نام ہیں، مقصد صرف اور صرف ایصال ثواب ہے، اور یہ بزرگوں کا صدیوں سے معمول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔